دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں اپنا سفر نامہ اسرائیل میں چند روز آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ ایک طویل سفر نامہ ہے، ایک ہی بیٹھک میں یا ایک ہی نشست میں اسے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے اقساط میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو چلیے جناب، اس سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور توقع ہے کہ آپ آخر تک اس سفر میں میرا ساتھ دیں گے۔ تو یہ سفر نامہ انتصاب سے شروع ہوتا ہے۔ انتصاب اس کا کچھ یوں ہے: اپنے وطن میں بے وطن فلسطینیوں کے نام، اور اس کے بعد پیش لفظ ہے: اسرائیلیوں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل ان کا آبائی وطن ہے۔ اگر اسرائیل اسرائیلیوں کا آبائی وطن ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر فلسطینی وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اگر فلسطین یہودیوں کے دعویٰ کے برعکس فلسطینیوں کا وطن ہے تو پھر یہودی وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اگر گزشتہ صدی یا سوا صدی میں دنیا بھر سے یہودیوں کی جوک در جوک فلسطین آمد کا جائزہ لیا جائے تو اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی فلسطین میں باہر سے آئے ہیں اور فلسطینی یہاں ہزارہ سال سے رہ رہے ہیں۔ لیکن اس سفر نامے کا یہ مقصد نہیں کہ فلسطین کے بارے میں یہودیوں یا فلسطینیوں کے دعووں کی تصدیق یا تردید کرے۔ ایسا کرنا شاید ممکن بھی نہ ہو، کیونکہ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ حقیقت کہیں دونوں کے دعووں کے درمیان گم ہے۔ لیکن اسرائیل میں گھومنے پھرنے سے ایک غیر جانبدار انسان آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل میں آباد موجودہ یہودی اس سرزمین کے بیٹے نہیں بلکہ باہر سے آئے لوگ ہیں، جنہیں مصنوعی طریقوں سے اس سرزمین کا بیٹا بنایا گیا یا بنایا جا رہا ہے۔ فلسطین میں فلسطینیوں کا حال دیکھیں، ان کی آبادیوں کے گردا گرد بنائی گئی دیواروں اور چیک پوسٹوں پر نظر ڈالیں تو احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے جو مسلسل اس سرزمین پر جنم لے رہا ہے، اور اس المیہ کا کوئی خوشگوار انجام مستقبل قریب یا بعید میں رونما ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ اسرائیل کا سفر کیا۔ اسرائیل میں چند فلسطینیوں سے اسرائیل کا سفر نامہ لکھنے کا ذکر ہوا تو انہوں نے استفسار کیا کہ سفر نامہ کس زبان میں لکھا جا رہا ہے۔ میں نے جواب دیا اردو میں۔ کہنے لگے اس سفر نامہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ میں نے جواب دیا اسرائیل میں چند روز۔ فرمانے لگے اسرائیل کی بجائے اس کا ٹائٹل رکھو فلسطین میں چند روز۔ میں نے جواب دیا میں اس ملک میں سفر اسرائیل کی حکومت کی اجازت سے کر رہا ہوں۔ میرے پاسپورٹ پر اسرائیل کی مہر لگی ہے، اس لیے فلسطینیوں سے مکمل ہمدردی رکھنے کے باوجود میں اسے اسرائیل میں چند روز ہی کہوں گا۔ اگر میری زندگی میں اسرائیل کی جگہ فلسطین کی حکومت قائم ہو گئی اور میرے پاسپورٹ پر فلسطین کی مہر لگی تو ایک اور سفر نامہ لکھوں گا اور اس کا عنوان رکھوں گا فلسطین میں چند روز۔ میرے جواب سے میرے فلسطینی بھائی ازردہ ہوئے، جس سے مجھے بھی دکھ ہوا، لیکن اس وقت جو ہے اور جیسا ہے اس سے کیسے انکار کیا جائے۔ اسرائیل میں گھومنے پھرنے اور بڑے پیمانے پر لوگوں سے ملنے کے بعد میں حکومت اسرائیل کو یہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ اس خطے کے تاریخی پس منظر میں اگر اسرائیل فلسطینیوں سے برابری کی سطح پر معاملہ طے کرے تو یہ فلسطینیوں، اسرائیل، اس خطے کے لیے اور بین الاقوامی امن کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اگر اسرائیل نے اپنی موجودہ پالیسیاں جاری رکھیں اور فلسطینیوں کے ساتھ اس کے معاملات اسی طرح چلتے رہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ اس خطے میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا اور اسرائیل کی کامیابیاں بھی دیر پا ثابت نہیں ہوں گی، کیونکہ اسرائیل کی موجودہ پالیسیاں اس خطے کی تاریخ سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اسرائیل بحر روم کا وہ علاقہ ہے جو انسانی تاریخ میں
حملہ آوروں کا سب سے زیادہ نشانہ بنتا رہا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی اور علاقہ ہوگا جہاں اتنے حملہ آور آئے ہوں جتنے یروشلم میں آئے۔ دنیا بھر کی انسانی تاریخ میں شاید ہی کسی شہر کا اتنی بار محاصرہ کیا گیا ہو جتنی بار یروشلم کا کیا گیا ہے۔ کیا اس طرح ہی صورتحال کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا اسرائیل کے لیے ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا صرف پرامن ذرائع سے ممکن ہے، جنگی ذرائع سے اسے یقیناً ممکن نہیں بنایا جا سکتا۔ شاید یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے جو امن کو دو جنگوں کا درمیانی وقفہ سمجھنے کے فلسفے پر اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ زندگی کی نشو و نما اور افزائش میں امن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم کرنا کس طرح اسرائیل کے اپنے مفاد میں ہے۔ آخر میں اپنے قارئین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سفر نامہ پڑھنے کے بعد وہ مجھے اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کریں۔ اس سے مجھے اس سفر نامے کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور میں اپنی مستقبل کی تحریروں کو ان کی آراء کی روشنی میں بہتر بنا سکوں گا۔ ایک لکھاری کے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی کہ اس کے قاری اس کی تحریروں کے بارے میں اس کو اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ مجھے آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا کہ اشرف۔ اگر آپ رائے دینا چاہیں تو میرے چینل پر میرا ای میل موجود ہے، اس پر آپ مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے اسرائیل کا نقشہ ہے، یہ ہے آج کے موجودہ اسرائیل کا نقشہ۔ یہ بیسیکلی گوگل سے لیا گیا ہے، آپ گوگل پہ جا کے یہ نقشہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل میں چند روز۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اسرائیل بھی جاؤں گا۔ یورپ میں اپنی کتابوں کی تقاریب رونمائی کے سلسلے میں مختلف شہروں میں 1 ماہ گزارنے کے بعد واپس سین فرانسسکو لوٹا تو چند دن بعد طبیعت پھر سفرنے کے لیے مچلنے لگی۔ تھوڑے دن اس غور و خوض میں گزرے کہ اب کہاں جایا جائے۔ اس سلسلے میں مختلف دوستوں سے بات ہوئی تاکہ ان کے سفری تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئندہ ٹرپ کا منصوبہ بنایا جائے۔ جان فرگوسن اور اس کی بیوی کیٹ حال ہی میں اسرائیل یاترا سے لوٹے تھے۔ جان عقیدے کے اعتبار سے عیسائی جبکہ اس کی بیوی یہودی۔ جب جان سے اس کی زبانی اس کی اور اس کی بیوی کی اسرائیل یاترا کی داستان سنی تو فوراً خیال آیا کہ کیوں نہ اسرائیل ہی جایا جائے۔ اگر اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں کے تاریخی واقعات پر مبنی داستانوں کا مرکزی اسٹیج رہا ہے تو اس سے مسلمانوں کی بے شمار تاریخی یادیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ آخر مسلمانوں کی کہانی بھی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے یہودیوں اور عیسائیوں کی، کیونکہ حضرت ابراہیم صرف یہودیوں یا عیسائیوں کے نہیں، مسلمانوں کے بھی تو جد امجد تھے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے فوراً اسرائیل جانے کا فیصلہ کیا اور اس سفر کی تیاری شروع کر دی۔ کئی ایئر لائنوں سے انکوائری کے بعد سب سے اچھی ڈیل ایئر کینیڈا کی طرف سے ملی۔ چنانچہ فوری طور پر ایئر کینیڈا سے سین فرانسسکو سے تل ابیب تک کا 2 طرفہ ٹکٹ خرید لیا۔ یہ ٹکٹ تو ایئر کینیڈا نے جاری کیا تھا، لیکن ٹکٹ جرمن ایئر لائن لفتھانسا کا تھا۔ یوں تو اپنی ساری عمر دنیا میں سفر کرتے گزری ہے، لیکن لفتھانسا ایئر لائن پر ابھی تک سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ کئی برس پہلے جرمنی گیا تھا، لیکن اس وقت بھی سفر جرمن ایئر لائن لفتھانسا کی بجائے ایئر فرانس پر کیا تھا۔ ایئر لائن پر اسرائیل کی ٹکٹ بک کرانے کے بعد میں نے انٹرنیٹ پر ہوٹلوں کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے اسرائیل کے سفر کا ارادہ کرتے ہی ذہن بنا لیا تھا کہ تل ابیب میں قیام کرنے کی بجائے یروشلم میں کسی ہوٹل میں ٹھہروں گا، کیونکہ ایک تو زیادہ تر تاریخی واقعات کا مرکزی اسٹیج ہمیشہ یروشلم رہا ہے، اور دوسرے یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا ایسا نقطہ اتصال ہے
جہاں تینوں ایک ساتھ نہ رہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود تاریخی جبر کے تحت ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ تاریخ کے انسانوں پر جبر کا مشاہدہ کرنا ہو تو اس کے لیے یروشلم سے بہتر کوئی شہر نہیں ہے۔ بہت سے ممالک جہاں مذہبی تقسیم کی وجہ سے آئے روز قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، وہ یروشلم سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تل ابیب میں یہ جبر موجود نہیں، وہاں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، لیکن تل ابیب میں اسرائیلیوں کی موجودگی کو لگتا ہے عرب مسلمانوں نے ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے، لیکن یروشلم، ہیبران، نابلس، جریکو اور رام اللہ میں صورتحال مکمل طور پر مختلف ہے۔ ویسٹ بینک اور غزہ میں تو باقاعدہ فلسطینی ایک الگ ریاست کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ انٹرنیٹ پر خاصی جدوجہد کے بعد آخر میں نے ایک ہوٹل تلاش کیا جس کا کرایہ یروشلم اور تل ابیب کے دیگر ہوٹلوں کی نسبت بہت کم تھا۔ انٹرنیٹ پر ہوٹل اور کمروں کی تصاویر دیکھی تو مناسب محسوس ہوئی، لیکن پھر بھی تسلی کے لیے میں نے ہوٹل انتظامیہ کو کال کی۔ پتہ چلا کرایہ کم ہونے کی وجہ ہوٹل کا محل وقوع تھا۔ ہوٹل پرانے یروشلم میں مسجد اقصی سے چند بلاک کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ کلی طور پر مسلمانوں کا علاقہ ہے اور یہودی وہاں جانے سے گھبراتے ہیں۔ بہرحال میرے لیے ایک ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں تو وہاں ایک سیاح کی حیثیت سے جا رہا تھا۔ میرے لیے اہم نہیں تھا کہ ہوٹل جس علاقہ میں واقع ہے وہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں یا مسلمان۔ ایک لحاظ سے میرے لیے یہ بہتر تھا، کیونکہ مسلم تاریخ کا حصہ ہونے کی وجہ سے مجھے مسلم تاریخ سے زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے ہوٹل کا محل وقوع میرے نقطہ نظر سے بہتر تھا۔ ہوٹل کے بارے میں اطمینان ہو جانے کے بعد میں نے ہوٹل انتظامیہ سے درخواست کی کہ بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد مجھے ہوٹل تک پہنچنے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہوگی۔ ہوٹل مینیجر نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ہوٹل کا ڈرائیور ایئرپورٹ پر میرا منتظر رہے گا۔ اس انتظام کے بعد میری اسرائیل کی سیاحت کو بندوبست مکمل تھا۔ 17 جولائی بروز اتوار سان فرانسسکو سے صبح 7 بجے میری روانگی تھی، لیکن روانگی سے 3 دن پہلے سرے شام دائیں آنکھ میں خون کی ایک رگ پھٹ جانے کی وجہ سے بینائی تقریباً مسدود ہو گئی۔ اب اسرائیل رخصتی سے پہلے اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے ملنا ضروری تھا۔ صبح جمعہ تھا اور ویکینڈ پر میرا ڈاکٹر چھٹی پر ہوتا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ میں اتنے شارٹ نوٹس پر اس سے ملاقات کا وقت حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ اگلی صبح ڈاکٹر کی نرس کو فون کیا تو اس نے مجھے اسی شام کا وقت دے دیا۔ شام کے وقت ڈاکٹر سے ملا تو اس بار اس نے لیزر سرجری کرنے کی بجائے آنکھ میں انجیکشن لگایا اور کہنے لگا 1 ماہ میں آنکھ میں پھیلا خون کلیئر ہو جائے گا اور بینائی بحال ہو جائے گی۔ ایک آنکھ کی بینائی بند ہو جانے کی وجہ سے میں اپنے اسرائیل کے ٹرپ کے بارے میں کچھ گم گو کا شکار ہو گیا۔ کبھی سوچتا ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، رفتہ رفتہ 1 ماہ میں آنکھ کلیئر ہو جائے گی، اس لیے اب سفر کرنے میں کوئی حل نہیں۔ پھر خیال آتا اگر سفر میں دوسری آنکھ بھی خراب ہوگی تو پھر کیا کروں گا۔ اسرائیل جانے کے بارے میں 2 دلی کی یہ کیفیت اتوار کی صبح گھر سے نکلنے تک قائم رہی۔ آخر میں نے گو کی اس کیفیت کو خیر بات کہا اور اپنا سفری بیگ اٹھا کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں زندگی میں اس قدر بین الاقوامی سفر کر چکا تھا کہ مجھے مکمل یقین تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو میں کسی نہ کسی طرح اس سے عہدہ برا ہو سکوں گا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر ایئر لائن کے کاؤنٹر سے بورڈنگ پاس لیا اور سیکیورٹی سے گزر کر گیٹ پر پہنچا تو بورڈنگ پہلے سے شروع ہو چکی تھی، چنانچہ میں سیدھا جا کر جہاز میں بیٹھ گیا۔ جہاز میں بیٹھنے کے بعد میں نے اپنے ذہن میں ابھی تک تذبذب کی تھوڑی سی کھلی کھڑکی بالکل بند کر دی اور پیش نظر اسرائیل کے اپنے پہلے ٹرپ کے بارے میں سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنے ذہن میں منصوبہ بندی شروع کر دی کہ اسرائیل میں مجھے اپنے قیام کے دوران اگلے 6 دن کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا دیکھنا ہے۔
थोड़ी देर बाद पायलट ने जहाज की रवानगी का ऐलान किया। जहाज का दरवाजा बंद हुआ और उसने उड़ान भरने के लिए रनवे पर हरकत शुरू कर दी। चंद मिनटों बाद रनवे पर दौड़ने के बाद जहाज फिजा में बुलंद हुआ तो मैंने अपने सफर इजराइल की जुजियात सोचते हुए सर सीट की पुश्त के साथ लगाकर आंखें बंद कर ली। कभी हवा के दबाव में कमी की वजह से जहाज चंद लम्हों के लिए थरथराता तो आंख खुल जाती, लेकिन मैं जल्द ही इस थरथराहट को फरामोश करके दोबारा ख्वाबों की दुनिया में खो जाता। मैंने एयर होस्टेस से कह दिया था कि अगर मैं सो जाऊं तो मुझे लंच या डिनर के लिए ना उठाया जाए। चनाचे एयर होस्टेस की अदम मदाखलत की वजह से मेरी ख्वाबीदगी उस वक्त खत्म हुई जब जहाज ने जर्मनी के शहर म्यूनिख के एयरपोर्ट पर लैंड किया। मैंने खिड़की से देखा, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही। लगता था बूंदाबांदी की वजह से म्यूनिख में दिन खासा खुशगवार था, लेकिन मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना था, सिर्फ सैन फ्रांसिस्को से आने वाले जहाज से उतरकर तल अवीव जाने वाले जहाज में सवार होना। दोनों जहाज़ों की आमदोरफ्त में तकरीबन 2 घंटे का फर्क था, जो कि म्यूनिख जैसे बड़े एयरपोर्ट के एक कोने पर खड़े सैन फ्रांसिस्को से आने वाले जहाज से उतरकर तल अवीव जाने वाले दूसरे कोने पर खड़े जहाज तक जाने और इस्राइल सिक्योरिटी से गुजरने के लिए यकीनन कुछ ज्यादा नहीं था। दो, जो लोग बैनुल अक़वामी सफर के आदी हैं वो जानते हैं कि 9/11 के बाद एयरपोर्टों पर सिक्योरिटी मामलात पर किस कदर वक्त सर्फ होता है। होना तो ये चाहिए था कि वक्त गुजरने के साथ कुछ हालात संभल जाते हैं, आम मुसाफिरों की जिंदगी कुछ आसान हो जाती, लेकिन एक मुकम्मल दहाई गुजरने के बावजूद बैनुल अक़वामी सफर के रास्ते में दुश्वारियां न सिर्फ यूं की त्यों कायम हैं, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है इनमें इजाफा हुआ है और मुसलसल होता चला जा रहा है। एक के बाद सिक्योरिटी से मुतल्लिका दूसरी मशीनें आजाद हो जाती हैं, जिससे इस तरह की मशीनें बनाने वाली कंपनियां तो अरबों डॉलर कमा रही हैं, लेकिन मुसाफिरों के ज़ाती हकूक की फहरिस्त कुछ मजीद सुकड़ जाती है। अब तो सिक्योरिटी की ऐसी मशीनें ईजाद हो गई हैं जिनसे मर्दों और औरतों की प्राइवेसी खत्म हो गई है। बैनुल अक़वामी मुसाफिर होने की वजह से मैंने कई ममालिक के सिक्योरिटी इंतजामात का मुशाहदा और तजुर्बा किया है, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी चेकिंग का तजुर्बा मुझे म्यूनिख एयरपोर्ट पर इसराइल के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट पर हुआ, इससे पहले 1 दहाई में कभी किसी एयरपोर्ट पर नहीं हुआ था। हुआ यूं कि जैसे ही मैं सैन फ्रांसिस्को से आने वाले हवाई जहाज से उतरा, मैंने एयरपोर्ट के अंदर परवाजों की आमदोरफ्त वाले बरकी बोर्ड पर नजर डाली। इस बोर्ड से इजराइल की फ्लाइट की इंफॉर्मेशन गायब थी। हालांकि सैन फ्रांसिस्को में एयरलाइन के चेक इन काउंटर क्लर्क ने मुझे दोनों बोर्डिंग पास जारी कर दिए थे, लेकिन म्यूनिख से तल अवीव जाने वाली फ्लाइट के बोर्डिंग पास पर गेट नंबर दर्ज नहीं था। काउंटर क्लर्क ने मुझे सैन फ्रांसिस्को ही में बता दिया था कि इस फ्लाइट का गेट नंबर म्यूनिख एयरपोर्ट पर फ्लाइट की रवानगी से पहले पता चलेगा। जहाज से उतरते ही मैंने बरकी इंफॉर्मेशन बोर्ड पर तल अवीव की फ्लाइट का गेट नंबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस पर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। मैंने हालवे में खड़ी लुफ्थांसा एयरलाइन की एक क्लर्क से फ्लाइट के गेट के बारे में पूछा, तो उसने कहा ये इंफॉर्मेशन मुझे सिर्फ फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर से मिलेगी। मैं बैग उठाए फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर पहुंचा तो क्लर्क ने बोर्डिंग पास लेकर उस पर गेट नंबर लिख दिया। फ्लाइट का गेट टर्मिनल के दूसरे सिरे पर था। आहिस्ता आहिस्ता चलता गेट पर पहुंचा तो पता चला कि फ्लाइट पर सवार होने वाले सब लोगों की दोबारा सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी। इस चेकिंग के अमल में किसी बच्चे बूढ़े की कोई तमीज नहीं थी। सबको सर तपा इंतहाई एहतियात से चेक किया जा रहा था। एक एक चीज देखी जा रही थी। सबके जूते, बटुए, ऐनकें, कंप्यूटर, हैंडबैग और जिसके पास जो था बहुत तवज्जो के साथ चेक किया जा रहा था। हर मुसाफिर को एक के बाद दूसरी टांग उठाने के लिए कहा जा रहा था।
اگر کوئی کسی معذوری کی وجہ سے ایسا نہ کر سکتا تو اسے پاس ہی پڑی مشین کا سہارا لے کر ٹانگ اٹھانے کی تاکید کی جاتی، پھر ان کے پیروں کے تلووں کا بغور جائزہ لیا جاتا، تلووں پر میٹل تلاش کرنے والی مشین پھیری جاتی، اگر آواز آتی تو جرابیں اتروائی جاتی، بیلٹ کھلوا کر پینٹوں کو اندر سے چیک کیا جاتا۔ یہ سب کچھ باڈی اسکین کرنے والی مشین سے گزرنے کے باوجود ہر مسافر کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ میں سیکیورٹی کے عمل سے گزرنے کے بعد سیکیورٹی کے عین سامنے بچھی گیٹ کی سیٹوں پر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے سیکیورٹی میں سے گزرنے والوں کے چہروں کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ جہاز پر سوار ہونے والے زیادہ تر اسرائیلی یا یورپی یہودی دکھائی دیتے تھے۔ مجھے سیکیورٹی کے عمل سے گزرتے کسی بچے، بوڑھے، مرد یا عورت کے چہرے پر ناپسندگی یا ناگواریت کے تاثرات دکھائی نہ دیے۔ سب کے چہروں پر ایک اطمینان تھا، ایسے لگتا تھا کہ انہیں احساس ہے کہ ان کا وطن اسرائیل ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھلے جو سلوک ہو سو ہو، لیکن وہ اسرائیل کی خاطر کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ فلائٹ کی روانگی کے وقت سے آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا، لیکن سب خاموش بیٹھے تھے، کسی طرف کوئی اضطراب نہیں تھا۔ ابھی سیکیورٹی کا عمل جاری تھا کہ جہاز پر مسافروں کو بٹھانے کا کام شروع ہو گیا۔ 2 مختلف دروازوں سے مسافروں کو خاصی تیزی کے ساتھ جہاز میں سوار کرا دیا گیا۔ تقریباً سب مسافر جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاز کا ایک دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن دوسرا دروازہ ابھی تک کھلا تھا۔ پائلٹ نے عبرانی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر عبرانی بولنے کے بعد اس نے وہی بات انگریزی میں بتائی۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ سب کو اسرائیل جانے والی فلائٹ پر خوش آمدید کہتا ہے۔ وہ معذرت چاہتا ہے کہ سیکیورٹی چیکنگ کی وجہ سے جہاز پہلے ہی 45 منٹ لیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی بھی سیکیورٹی میں کوئی 15 مسافر باقی ہیں، جن کی وجہ سے جہاز کی روانگی میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ پائلٹ کے اعلان کے بعد بھی سبھی مسافر اطمینان سے بیٹھے رہے۔ کسی نے کسی کے کان میں کوئی بات نہ کی، نہ کسی نے کسی قسم کی کوئی طنز یا ریمارک پاس کیے۔ آخر خدا خدا کر کے سیکیورٹی چیکنگ کا تھکا دینے والا سلسلہ ختم ہوا تو پائلٹ نے جہاز کی روانگی کی نوید سنائی۔ ابتدائی حرکت سے لے کر چند منٹ رن وے پر دوڑنے کے بعد لفتھانسا ایئر لائن کا طیارہ فضا میں بلند ہوا تو جہاز میں مسافروں کی آؤ بھگت شروع ہو گئی۔ اسمارٹ ایئر ہوسٹسیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد مسافروں کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتی رہی۔ میونخ سے پرواز کرنے اور فضا میں 3 گھنٹے مسلسل اڑنے کے بعد طیارہ اسرائیل کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو پائلٹ نے پھر عبرانی زبان میں کچھ کہنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک عبرانی میں مسافروں کو اسرائیل کے بارے میں بتاتا رہا۔ میں نے جہاز کی کھڑکی کھول کر اسرائیل کا فضائی جائزہ لینا شروع کر دی۔ اچانک نہ جانے کیوں اسرائیل کے بارے میں نوائے وقت کے ایڈیٹوریل میں بارہا چھپنے والا ایک جملہ میرے ذہن میں بلبلانے لگا۔ نوائے وقت جب کبھی اسرائیل اور عربوں کی باہمی چپکلش کے بارے میں کچھ لکھتا ہے تو اسرائیل کو کھجور کی گٹھلی کے برابر ریاست کہہ کر اس کا ذکر کرتا ہے۔ پائلٹ عبرانی زبان میں جہاز کے مسافروں سے مخاطب تھا اور میں بقول نوائے وقت کھجور کی گٹھلی کے برابر اس ریاست کا فضائی جائزہ لے رہا تھا۔ جہاز ابھی تک تل ابیب کی فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ فضائی جائزے سے میرے ذہن میں تل ابیب کی تصویر تیسری دنیا کے دیگر شہروں جیسی بن رہی تھی۔ میں کئی بار دبئی، قطر، دوحہ اور مکہ کا فضا سے جائزہ لے چکا تھا۔ وہ فضائی جائزے میں مجھے تل ابیب سے بہتر شہر دکھائی دیے تھے۔ تل ابیب یافا کے پرانے شہر کے پہلو میں خالصتاً اسرائیلی یہودی آباد کاروں نے آباد کیا تھا، اس لیے اس شہر کو دبئی، دوحہ، قطر اور مکے سے بہتر پیش
बेहतर मंजर पेश करना चाहिए था, लेकिन इसराइल का लैंडस्केप बहरहाल मशरक़ वस्ता जैसा था। इसलिए इस हकीकत के तनाज़ुर में मैंने फ़िलहाल तेल अवीव की तस्वीर मशरक़ वस्ता के एक आम शहर की सी बना ली। जहाज़ ने बिन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया तो पायलट ने अपना पैगाम इब्रानी से अंग्रेजी में मुंतकिल कर दिया। वो मुसाफिरों से कह रहा था, बिन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तस्वीर कशी की इजाज़त नहीं है, इसलिए कोई मुसाफिर इस एयरपोर्ट पर किसी किस्म की तस्वीर कशी ना करे। तो साहबान, ये थी पहली किस्त, इसके बाद दूसरी किस्त का इंतज़ार फरमाइए। शुक्रिया।